آخر میں ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ وقت نہیں ہے ورنہ پوری حدیث پیش کرتا، ترجمہ سن لیجیے، بہت پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے ایک شخص کو کھڑا کرے گا، ایک شخص کو ظاہر کرے گا، کھڑا کرے گا۔ فینشر علیہ 99 سجلا، اور ان کی نگاہ کے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، 99 دفاتر رجسٹرز پھیلا دیے جائیں گے۔ اور ایک رجسٹر کتنا بڑا ہوگا؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں کتنا بڑا ہوگا تو آپ کہیں گے اتنی موٹی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی، یہی کہیں گے نا۔ لیکن حدیث میں سنیے کل سجل مثل مد البصر، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک ان کی نگاہ جا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر! اگر ہم لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے تو کہاں تک ہماری نگاہ جائے گی؟ کم سے کم 2-3 کلومیٹر تک چلی جائے گی آرام سے۔ تو 2-3 کلومیٹر تک ایک رجسٹر بچھا ہوا ہوگا، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا۔ اس طرح کے 99 رجسٹر بچھے ہوئے ہوں گے، اور ان رجسٹر میں کیا ہوگا؟ نیکیاں نہیں، صرف گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، ہر صفحے میں ہر لائن پہ گناہ گناہ لکھا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا اتنکر من ھذا شیئا، اے میرے بندہ بتاؤ کہ ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا تم انکار کرو گے؟ اظلمک کتبنی الحافظون، یہ بتاؤ کیا لکھنے والے کرامن کاتبین فرشتوں نے کچھ زیادہ لکھ دیا ہے؟ ایسا ہے کہ تم نے کچھ گناہ نہیں کیے تھے اور فرشتوں نے بڑھا چڑھا کر تمہارے رجسٹر میں لکھ دیا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو بندہ کہے گا لا یا رب، نہیں اللہ، ایسی بات نہیں ہے، میں آج کسی بھی گناہ کا انکار نہیں کر سکتا، جتنا گناہ لکھا ہے یہ گناہ واقعی میں نے کیا ہے، اور لکھنے والے فرشتوں نے بھی زیادتی نہیں کی ہے، انہوں نے بھی زیادہ نہیں لکھا ہے۔ پھر اللہ کہے گا افلک عذر، اے میرے بندہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے؟ کیا کوئی بہانہ کرو گے؟ آج کوئی عذر پیش کرنا چاہو گے؟ تو بندہ کہے گا لا یا رب، نہیں اللہ، آج بہانہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، واقعی ہم نے تمام گناہ کیا ہے اور ان تمام جرائم کا میں مرتکب ہوں اور اس کا اقرار بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیوں نہیں؟ بلا ان لک عندنا حسنہ، نہیں، آج ظلم نہیں ہوگا، اور آج تمہاری ایک نیکی میرے پاس لکھی ہوئی ہے، ایک نیکی ہے۔ اب وہ ایک نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ایک کاغذ نکالا جائے گا، بطاقہ، ایک کاغذ کا پرچہ نکالا جائے گا، جس پرچے میں لکھا رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک جملہ، ایک کلمہ ایک پرچے میں لکھا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے لو ٹکٹ اور جاؤ آگے بڑھو، احضر وزنک، جاؤ وہاں نیکی ناپی جا رہی ہے، وہاں گناہ ناپے جا رہے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ۔ تو بندہ شرمندگی کی حالت میں کہے گا ما ہذہ البطاقۃ ما ہذہ السجلات، اے میرے پروردگار، اتنے بڑے بڑے اتنے سارے رجسٹر کے سامنے اس پرچہ کی کیا وقعت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ارے آج تو یہ دن ہے، انک لا تظلم، آج تم پر ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، دنیا میں ایک ذرہ بھلائی کی ہو تو آج دکھانے کا دن ہے، دکھا دیں گے بھلائی کیا ہے، اور دنیا میں ایک ذرہ برابر برائی کی ہو تو آج وہ برائی بھی دکھانے کا دن ہے، آج وہ برائی دکھا دیں گے۔ جاؤ، تم پر ظلم نہیں ہوگا، تم نے جو کیا ہے اس کا پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ وہ بندہ آئے گا شرمندگی کی حالت میں، ایک پرچہ لے کر، کاغذ لے کر، ٹہلتے ٹہلتے ترازو کے پاس پہنچے گا، اور راوی حدیث کہتے ہیں فتودع السجلات فی کفۃ، تمام کے تمام رجسٹروں کو، تمام کے تمام کاپیوں کو، نوٹ بکوں کو ایک پلے میں رکھا جائے گا۔
اور ایک ورقہ کو، اس بطاقہ کو، اس کاغذ کو جس میں ایک جملہ لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس پرچہ کو ایک پلے میں رکھا جائے گا۔ اب کیا ہوگا بتائیے کیا ہوگا؟ تو فتاشت السجلات، تمام کے تمام رجسٹر والے پلے ہلکے ہو جائیں گے، اور وثقلت البطاقہ، جس میں وہ پرچہ ہوگا وہ پرچہ والا پلہ بھاری پڑ جائے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز وزن ہو ہی نہیں سکتی ہے، اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ کب اس کی اہمیت ہوگی؟ جب آپ اس کلمہ کا اقرار کریں گے، اس کلمہ کے معنی مفاہیم کو سمجھیں گے، اس کے تقاضے پر عمل کریں گے، اور آپ پوری زندگی اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا رکھیں گے، تو یہ پلہ آپ کا بھاری ہو جائے گا اور آپ نجات پا جائیں گے۔ ہم تمام کے تمام چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جنت چلے جائیں، لیکن ہم لوگ کام ایسا کرتے ہی نہیں ہیں جو کام ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔